یہاں فضا الاکبر سے مراد صرف قیامت کے دن کی سختیاں ہی نہیں بلکہ قیامت کے قریب جو وقت آئے گا اس زمانے کی بھی سختیاں مراد ہیں۔ اس صورتحال کا ذکر احادیث میں کافی تفصیل سے ملتا ہے۔ ان تفصیلات کے مطابق قرب قیامت کے زمانے میں مسلمانوں کو عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف ایک بہت خوفناک جنگ لڑنا ہوگی۔ اس جنگ کے کئی مراحل ہوں گے۔ مسلمانوں کو ان میں بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کی خصوصی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ کی یہ مدد ظاہری اور مادی اسباب کی صورت میں بھی سامنے آئے گی۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب سرزمین عرب میں امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا۔ پھر جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا تو مسلمان حضرت مسیح اور حضرت امام مہدی کی قیادت میں عیسائیوں اور یہودیوں کے اتحاد کا مقابلہ کریں گے۔ اس سے پہلے خراسان اور افغانستان کے علاقوں میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، اور اس حکومت کی طرف سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے افواج بھیجی جائے گی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد آزمائش کا آخری مرحلہ یاجوج اور ماجوج کی یلغار کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اس کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا خلافت نبوت پر قائم ہو جائے گی، جو لگ بھگ 40 سال اور مختلف روایات میں اس کی مدت مختلف ہے تک رہے گی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا 5واں دور ہوگا، جس کی خبر احادیث میں دی گئی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور نبوت تم میں اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا اس کو ختم کر دے گا۔ پھر نبوت کی طرز پر خلافت کا دور ہوگا، پھر وہ دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو ختم کر دے گا جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا۔ پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، وہ دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا۔ پھر جبر کی فرما روائی ہوگی، وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کو ختم کر دے گا جب وہ اسے ختم کرنا چاہے گا۔ پھر نبوت کے طرز پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس حدیث کی روح سے پہلا دور نبوت کا تھا، دوسرا دور خلافت، اور تیسرا ظالم ملوکیت کا دور، چوتھا غلامی والی ملوکیت کا دور، جبکہ پانچواں اور آخری دور پھر خلافت کا دور ہوگا۔ اس خلافت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے جو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا، چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی، اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا، نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اسلام کو داخل نہیں کر دے گا، خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں، یعنی یا لوگ اسلام کر کے خود ہی عزت سے مستحق بن جائیں، یا اسلام کی بالادستی تسلیم کر کے اس کی فرما برداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں راوی نے کہا تب تو سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ بہرحال قرآن کریم میں موجود اشاروں اور احادیث میں وارد پیشن گوئی کے مطابق قیامت سے پہلے ان واقعات کا رونما ہونا طے ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ البتہ اس بارے میں یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ واقعات کے سلسلے کا آغاز کب ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کا مرحلہ ہوگا، لیکن قیامت سے قبل ایک خوشگوار ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان پر موت طاری ہو جائے گی،
اور اس مرحلے کے بعد صرف کفار، فجار اور دنیا کے بدترین آدمی باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت صرف شریر لوگوں پر آئے گی۔ زلزلۃ الساعہ اور الفزع الاکبر کی سختیوں کا سامنا بھی انہی لوگوں کو کرنا ہوگا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قیامت سے پہلے سکون اور اطمینان کی موت دے کر اس دن کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج آپ لوگوں کو انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کی قدر افزائی ہوگی، خلعتیں پہنائی جائیں گی اور اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ ریفرنس بیان القرآن، ڈاکٹر اسرار احمد۔